بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی اعزنا بالاسلام واکرمنا بالقرآن والصلاة والسلام علی خیر الانام۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی حکمہ البیان۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ وعن تمیم رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدین النصیحہ قلنا لمن للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین وعامتہم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، رزاق ہے، اور انگن اللہ تعداد درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، استاد الانبیاء، پیر اعظم، رہبر و رہنمائے اعظم، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر، میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، اور اس مرکز کے چمکتے دمکتے ستاروں، اور محترم بزرگوں، بھائیوں، یہ جو میں نے خطبے کے بعد آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث مبارک پڑھی ہے، اس حدیث کے بارے میں علماء کا موقف چیک کریں۔ وہ کہتے ہیں یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر کتاب الایمان میں آتی ہے، اور امام نووی رحمہ اللہ تعالی اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ھذا حدیث عظیم الشان، کہ یہ حدیث جو ہے بڑی ہی عظیم الشان، بڑی با کمال اور لاجواب حدیث ہے، بڑی ہی بہترین اور بڑی عمدہ حدیث ہے۔ وعلیہ مدار الاسلام، اور کہتے ہیں کہ دین اسلام کا دار و مدار اس حدیث پر ہوتا ہے۔ آگے چلیے، قالہ جماعات من العلماء انہ احد ارباع الاسلام کلہم کتب حدیث۔ علماء کا ایک گلدستہ، علماء کی ایک جماعت، علماء کا ایک گروہ، علماء کا ایک فریق یہ بھی کہتا ہے، محدثین کا ایک گروہ یہ بھی کہتا ہے کہ دین اسلام کے اندر 4 حدیثیں ایسی ہیں کہ جن 4 حدیثوں پر دین اسلام کا دار و مدار ہوتا ہے۔ اور حضرات گرامی قدر، یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ حدیث اتنی عظیم الشان ہے، اتنی با کمال ہے، اتنی اہم ترین حدیث ہے، اتنی اہمیت کی حامل حدیث ہے کہ یہ حدیث مبارک بھی ان 4 حدیثوں میں سے شامل ہے، ان 4 حدیثوں میں یہ حدیث شامل ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آئیے امام ابو سلیمان الخطابی رحمہ اللہ تعالی وہ اس حدیث کے بارے میں کمنٹ کرتے ہیں، لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ عرب کلام کے اندر سعودی عرب میں سب سے اہم ترین، سب سے اچھا اور سب سے بہترین جس حدیث کو سمجھا جاتا تھا وہ یہ حدیث تھی۔ تو میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، آئیے اب اس حدیث کی طرف بڑھتے ہیں، اس حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ حدیث کے راوی سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں
ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، دین نام ہے اخلاص کا، دین نام ہے مخلص ہونے کا۔ میرے پیارے بھائیوں، جب اس حدیث کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے سامنے بیان کیا گیا، جب ان کو سنائی گئی یہ حدیث، تو صحابہ کرام نے بڑے شوق کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ، بڑی تڑپ کے ساتھ، بڑے ولولے کے ساتھ اس حدیث کو سنا۔ اس حدیث کو سننے کے بعد میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے، اللہ کے رسول، ہم تسلیم کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، دین نام ہے اخلاص کا، تو میرے اے اللہ کے رسول بتلائیے کن لوگوں کے لیے ہے دین اخلاص؟ دین اخلاص کا نام کن لوگوں کے لیے ہے؟ تو میرے پیغمبر نے فرمایا، نمبر 1 سب سے پہلے اللہ کے لیے، للہ، اللہ رب العالمین کے لیے دین اخلاص کا نام ہے، مخلص ہونے کا نام ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العالمین کے لیے دین مخلص ہونے کا نام کس طرح ہے؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ دنیا کائنات میں ایک الہ ہے، الہ واحد۔ دنیا کائنات میں بڑے بڑے معبود ہیں، معبودان باطلہ ہیں، کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ اگر دنیا اس کائنات کے اندر کوئی حقیقی اور سچا رب موجود ہے تو وہ میرا رب ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میرا رب تو وہ رب ہے جو غافر بھی ہے، جو غفار بھی ہے، جو غفور الرحیم بھی ہے، جو تواب الرحیم بھی ہے، جو انک علی کل شیء قدیر بھی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے، یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں، ہماری جتنی بھی پریشانیاں ہیں، ہماری جتنی بھی ٹینشنیں ہیں، ہم سب پریشانیوں کو، ہماری جتنی بھی ٹینشنیں ہیں، ساری پریشانیوں کا حل ہم سب کو اللہ کی طرف کرنا چاہیے، اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میرے پیغمبر نے دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا، ولی کتابہ، اللہ رب العالمین کی کتاب، اس کے لیے دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اللہ رب العالمین کی کتاب میرے محترم بھائیوں اتنی عظیم الشان کتاب ہے، اتنی بابرکت کتاب ہے، جس کتاب کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے لا ریب فی، یہ اتنی عظیم الشان کتاب ہے کہ اس میں کسی قسم کا شک اور شبہ بھی موجود نہیں ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ اتنی عظیم الشان کتاب ہے، اتنی بابرکت کتاب ہے، اتنی عمدہ کتاب ہے۔ اس کتاب کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ یہ اتنی عظیم الشان کتاب ہے کہ اس کتاب کی ذمہ داری میں رب اللہ رب العالمین نے خود اٹھائی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس کتاب کو قرآن مجید کو پڑھنے کا کتنا ثواب ہے، کتنا اجر و ثواب ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، آئیے میں بتلاتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، کہ جو قرآن کریم پر مہارت رکھنے والے ہیں، قرآن کریم کو پڑھنے والے ہیں، قرآن کریم کو یاد کرنے والے ہیں، قرآن کریم پر تدبر کرنے والے ہیں، قرآن کریم پر تفکر کرنے والے ہیں، قرآن مجید کو اپنے ہر طرح کے مسائل قرآن مجید سے جو لوگ حل کرنے والے ہیں، ان کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صحیح بخاری کی حدیث ہے، وہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، کہ جو قرآن کریم کے ساتھ محبت کرتے ہیں، جو اس پر مہارت رکھتے ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا ان کو نیک اور معزز فرشتوں کا ساتھ نصیب ہوگا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اسی حدیث کے آخری ٹکڑے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، قرآن کریم کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس میں اٹکتے بھی ہیں، ان کے لیے میرے رب نے دوہرا اجر رکھا ہے، وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ لَهُ أَجْرًا، اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اسی طرح جو قرآن کریم کی حفاظت کرتے ہیں،
قرآن کریم کو محبت کے ساتھ، مودت کے ساتھ، الفت کے ساتھ پڑھتے بھی ہیں اور اس میں اٹکتے بھی ہیں، ساتھ ساتھ اس کی حفاظت بھی جو لوگ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین میرے پیغمبر نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو نیک اور معزز فرشتوں کا ساتھ نصیب فرمائیں گے۔ تو میرے بھائیو دو باتیں ہوگی، نمبر ایک دین نام ہے مخلص ہونے کا اللہ کے لیے، دوسرے نمبر پر اس کی کتاب قرآن مجید کے لیے، تیسرے نمبر پر اس کے رسول کے لیے، ولی رسول ہی اس کے رسول کے لیے۔ دین خیر خواہی کا نام ہے، دین نام ہے مخلص ہونے کا۔ میرے پیارے بھائیو آئیے ہم چلتے ہیں، اب ہم دیکھتے ہیں کہ میرے پیغمبر کے لیے دین خیر خواہی کا نام کس طرح ہے، ہمارا حق بنتا ہے، ہم پر لازم ہے، ہم پر فرض ہے، ہم پر ضروری ہے کہ جس طرح میرے پیغمبر نے جو احکامات ہم کو بتائے ہیں، ہمارا حق بنتا ہے ہم ان کو تسلیم کریں، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ اپنے سینوں سے لگائیں، اور جس سے میرے پیغمبر نے منع فرمایا ہے اس سے رک جائیے۔ میرے پیارے بھائیو اللہ رب العالمین نے میرے پیغمبر کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے، تو ہر معاملے میں، ہر کام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم کو اطاعت اور تابع فرمانی کرنی چاہیے۔ تو میرے پیارے بھائیوں جن کاموں سے میرے پیغمبر نے منع کیا ہے، ہم پر واجب ہے تو ان کاموں سے ہم کو رکنا چاہیے۔ تین چیزیں۔ چوتھے نمبر پر والی ائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے لیے، عوام الناس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپس میں مخلص ہو جائیں، آپس میں اپنے معاملات ٹھیک کر لیں، آپس میں درست ہو جائیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَن يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ۔ آج کل کے دور میں لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، قیام بھی کرتے ہیں، صیام بھی کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، ہر طرح کی نیکی کرتے ہیں، لیکن دل صاف نہیں ان کے دل پاک نہیں، غلاظت سے بھرے ہوئے ہیں، نفرت سے بھرے ہوئے ہیں، بغض سے بھرے ہوئے ہیں، کینوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں یہ ہمارا دین نہیں ہے، دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا۔ دین کیا سکھاتا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وَقُولُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا۔ ایک دوسرے کے ساتھ بغض نہ کرو، حسد نہ کرو، کینہ نہ رکھو، دو نمبری ایک دوسرے کے ساتھ معاملات خراب نہ کرو، وَقُولُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کے بندے بن جاؤ، آپس میں اللہ کے بندے ہو جاؤ، اللہ کے بندے بن جاؤ، مومن بن جاؤ۔ اور آگے فرمایا وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَن يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ۔ کسی مسلمان کے لیے، کسی موحد کے لیے، کسی مومن کے لیے، کسی مرد کے لیے، کسی شخص کے لیے، کسی عورت کے لیے، کسی کے لیے بھی یہ جائز نہیں، حلال نہیں ہے وہ 3 دن سے زائد اپنے مسلمان بھائی کو، اپنے مسلمان حقیقی بھائی کو 3 دن سے زائد چھوڑے رکھے۔ میرے پیارے بھائیوں پیغمبر کی حدیث تو ہمیں کہتی ہے بغض نہیں کرنا، حسد نہیں کرنا، کینہ نہیں رکھنا، تعلقات کو توڑنا نہیں ہے بلکہ ان کو جوڑنا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں دین اخلاص کا نام تو تب ہی ہوگا جب ہمارے دل صاف ہوں گے، جب ہمارے دل پاک ہوں گے، نفرتوں سے پاک ہوں گے، غلاظت سے پاک ہوں گے، بغض سے پاک ہوں گے، حسد سے پاک ہوں گے، ہر طرح کی 2 نمبری سے پاک ہوں گے، تو اس وقت دین اخلاص، دین خیر خواہی کا نام ہوگا۔ تو میرے پیارے بھائیوں آخری بات جو میرے پیغمبر نے فرمائی وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ، اور حکمرانوں کے لیے بھی دین خیر خواہی کا نام ہے۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں حکمرانوں پر لازم ہے، حکمرانوں پر ضروری ہے، واجب ہے کہ وہ اپنی بادشاہت کے اندر، اپنی حکومت کے اندر، اپنی سلطنت کے اندر میرے رب کے دین کو غالب کریں۔ وہ ہر طرح کی جس طرح کے دنیا کے مسائل ہیں، ہر طرح کے مسائل کو دین کی طرف راغب کریں، اللہ کے قرآن سے حل کریں، پیغمبر کی حدیث سے حل کریں، اور دنیا کو دین کی طرف مائل کریں۔ اپنی حکومت کے اندر، اپنی سلطنت کے اندر اللہ رب العالمین کے قرآن کو زیادہ سے زیادہ عام کیا جائے، اور اپنی سلطنت کے اندر، حکومت کے اندر پیغمبر کے فرمان کو دنیا کائنات میں عام کیا جائے۔ میرے پیارے بھائیو یہ 5 باتیں اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی۔ اب آئیے میں آپ کو ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سناتا ہوں کہ انہوں نے جب اس حدیث کو سنا، حدیث کو سننے کے بعد انہوں نے اس حدیث پر عمل کس طرح کر کے دکھایا۔ میرے پیارے بھائیو بڑے ہی عظیم الشان صحابی، بڑے ہی جلیل القدر صحابی سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ
वन्नुस्हि लिकुल्लि मुस्लिम, कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की थी, अहद किया था, वादा किया था कि मैं कभी नमाज नहीं छोड़ूंगा, नमाज तर्क नहीं करूंगा, नमाज में कमी कुताही नहीं करूंगा। दूसरे नंबर पर वन्नुस्हि लिकुल्लि मुस्लिम, ज़कात भी अदा करूंगा, वन्नुस्हि लिकुल्लि मुस्लिम, और हर मोमिन की, हर बंदे की खैर खाही करूंगा। मैंने पैगंबर से इस हदीस को सुनने के बाद ये अहद कर लिया था, ये वादा कर लिया था कि आज के बाद जितनी ज़िंदगी मेरी बाकी है, मैंने इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से कभी किसी के साथ दो नंबरी नहीं करनी और खैर खाही, हर बंदे की खैर खाही करनी है। तो मेरे प्यारे भाइयों, सैयदना जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मरतबा अपने गुलाम को हुक्म दिया कि वो मेरे लिए एक घोड़ा खरीद कर लेकर आए। वो गुलाम गया किसी के पास, किसी बंदे के पास, जिसके पास घोड़ा था उसके पास जाता है, जाकर कहता है कि मुझे घोड़ा चाहिए। वो उससे घोड़ा 300 दिरहम का खरीद लेता है, खरीद कर उसके मालिक को और घोड़ा भी वो साथ ले आता है। सहाबी रसूल सैयदना जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब अपने गुलाम की तरफ देखते हैं कि वो उस मालिक को भी लेकर आ गया है और घोड़ा भी साथ ले आया है, तो वो आगे से सवाल करते हैं। सहाबी रसूल जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल-बाजली वो फरमाते हैं कि ए गुलाम, ये घोड़ा कितने का खरीदा है? वो आगे से कहता है कि मैंने 300 दिरहम का खरीदा है। सहाबी रसूल उस घोड़े को खड़ा होकर देखते हैं, आगे पीछे से सारा तदब्बुर करते हैं, तफक्कुर करते हैं, उसको देखते हैं। देखने के बाद कहते हैं ए गुलाम, ये घोड़ा 300 दिरहम का नहीं है, बल्कि ये 400 दिरहम का है। चलते चलते 500 दिरहम, 600 दिरहम, 700 और 800 दिरहम तक पहुंच गए। ये मेरे प्यारे भाइयों, जब 800 दिरहम का ये जो सहाबी रसूल ने उनसे घोड़ा खरीदा था 300 दिरहम का, अगर वो 300 दिरहम ही अदा कर देते तो वो मालिक भी खुश था, ये भी खुश थे। लेकिन बाद में उन्होंने वजह भी बताई कि मैंने ये काम क्यों किया है। वो कहते हैं कि मैंने ये काम इसलिए किया है, मैंने इस वजह से किया है कि मैंने अपने रसूल से, अपने पैगंबर से ये अहद किया था, ये वादा किया था कि आज के बाद जितनी मेरी ज़िंदगी बाकी है, मैंने किसी के साथ इस तरह की कमी कुताही नहीं करनी, मैंने हर मुसलमान की खैर खाही करनी है। तो मेरे प्यारे भाइयों, हम सबको अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमारे सबके दिलों को दीन से मुनव्वर फरमा और ए अल्लाह हम सबको खैर खा बना। तो मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको दीन को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूल क़ौली हाज़ा व